IMF کا معاہدہ ہو گیا, 9 مہینے کے لیے ہمیں ذرا سانس لینے کا موقع مل گیا. $3 ارب میں سے 1.2 تو مل گئے, 1.8 کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اور ہماری مانو. اور یہ میں نے پچھلے جمعے میں کراچی میں بھی کہا, آج یہاں بھی کہہ رہا ہوں, پچھلے آرمی چیف, پچھلی حکومت, پچھلی اپوزیشن سب خوش, IMF راضی ہو گیا. آج کی اسٹیبلشمنٹ, آج کے حکمراں اور آج کی اپوزیشن اب تو لکھ کر دے رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. عقل تو یہی کہتی ہے کیا کریں جناب, ایمان کچھ اور کہتا ہے, دل کچھ اور کہتا ہے, لیکن وہ بات کرنے کو تیار بھی تو کوئی ہو نا. آج وہ کہہ رہے ہیں بجلی بڑھا دو, بڑھاتے چلے گئے. کتنا بڑا مذاق ہے, پیٹرول کم کرو بجلی بڑھا دو. مذاق نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ. پھر آگے کہہ رہے گیس بھی بڑھا دیں گے. اچھا, ہم نے 12 یہاں پہ جمعے کے خطبے میں بھی تجویزیں دی ہیں. ہم چھوٹے آدمی ہیں ٹھیک ہے, لیکن تجویز تو دے سکتے ہیں نا, ذرا بڑوں سے بھی تجویزیں تو لو. ہاں جی, تجاویز کیا ہے؟ تجاویز یہ کہ یہ اس طرح ڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیے جائیں, عوام سے بجلی سے بھی وصول کیا جائے, گیس سے بھی وصول کیا جائے. آپ بھی لاہور میں دیکھ رہے ہیں, میں کراچی میں دیکھ رہا ہوں, ٹریفک پولیس والے ہمارے بھائی, وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, 12 درجن کے درجن کھڑے ہو کر ایک موٹر سائیکل والے کو روکتے ہیں. ہاں یا نا, نکالو تم نے لائسنس فیس بھری کہ نہیں, تم نے ٹیکس بھرا ہوا ہے کہ نہیں, چلو تمہارا چالان, یہ لو تمہارا چالان. ٹھیک ہے, ان پر پریشر اوپر سے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. اور مارو اس اینڈ یوزر کو. یہ پیٹرول میں بھی مرے گا, یہ بجلی میں بھی مرے گا, یہ گیس میں مرے گا, کرائے میں بھی مرے گا, یہ تیل پر بھی مرے گا, یہ آٹے پر بھی مرے گا, اور اس کی موٹر سائیکل بھی چلنے نہ دو. اچھا, یہ جو پوری قوم کو جن لوگوں نے لوٹا, پچھلی حکومت تھی تو کہتے تھے ہم چھوڑیں گے نہیں, بعد والے کہتے ہم نہیں چھوڑیں گے. بعد والوں نے کہا جی 50 کروڑ سے کم کی اگر کرپشن ہے تو وہ نیب کے ریڈار میں نہیں آئے گی. تو 50 کی تو گنجائش نکال ڈالی انہوں نے. ان حرام خوروں سے جنہوں نے پوری قوم کو لوٹا ہے, دولت واپس لانے کی کوئی بات نہیں ہو رہی. قوم کے ٹیکسز پر عمرے ہو رہے ہیں, حج بھی ہو رہے ہیں دھڑلے کے ساتھ, اور یہ ریکارڈڈ ہے سارا, کوئی سیکریٹ بات نہیں جس کے لیے مجھے آپ کو دلیل دینا پڑے. دھڑلے کے ساتھ توشہ خانہ ہے. ہاں جی, ہم نے لیگلائز کیا ہے, 100 کی چیز ہم 5 روپے دے کے لے سکتے ہیں. کیوں, تمہارے ابا جان کی ہے کیا؟ اس ریاست کو ملی ہے وہ. یہ کہتے کرپشن, اس کو کہتے کرپشن کو قانون کا درجہ دے دینا. قوم بھوکی مرے, تم 100 کی چیز 5 روپے دے کے اپنے گھر پہ لے کے چلے جاؤ. سبحان اللہ. ججز کی مراعات, اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی مراعات, بیوروکریسی کے لوگوں کی مراعات. ہزاروں لیٹر تو ماہانہ ان کو پیٹرول مل جاتا ہے, ہزاروں لیٹر. یہ کوئی سیکریٹ بات تو نہیں ہے. اور قوم بیچاری مرتی ہے سارے ان ٹیکسز کے اوپر جو اس کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. او بھائی, ان کی مراعات کم کرو. اور یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, قوم کے پیسوں پر اوپر آتے نا, قوم کے ٹیکسز سے ان کو پیمنٹ کی جاتی نا, سارے پرس کی, بینیفٹس کی, تو ان سے تقاضا کرو نا. قوم کو کتنا مارو گے؟ اور لیکن کوئی بات نہیں ہو رہی. ان کے تو 200% بڑھا دیے گئے, 100% بڑھا دیے گئے, پرکس بڑھا دیے گئے, بینیفٹس بڑھا دیے گئے, اور مراعات بڑھائی جا رہی, کچھ ان کی کمی کی بات نہیں کی جا رہی. زراعت کا کتنا بڑا شعبہ ہے. ایک تو وہ انقلابی رائے تھی جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب پیش کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ. یہ فتح ہوا تھا علاقہ, مفتوح علاقے کی جو اراضی ہوتی ہے وہ ریاست کی ملکیت ہوگی, خراج دینا پڑے گا تمہیں, تمہاری تو ہے ہی نہیں ہے. لیکن کئی علماء اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے. تو کم از کم عشر تو وصول کرو ان سے. ان جاگیرداروں پر کوئی ٹیکس ہے؟ کوئی ٹیکس نہیں. زراعت کی آمدن پہ کوئی ٹیکس ہے؟ کوئی ٹیکس نہیں. بنیادی طور پر یہ زرعی ملک ہے نا, تو اس کے ایکسپورٹ میں بہت بڑا حصہ زراعت کا ہے. وہاں سے کوئی ریونیو جنریشن تو نہیں آ رہا گورنمنٹ ایکسچیکر کے اندر, بھائی لونس ہے. پھر یہ جو اللہ تللے ہمارے حکمرانوں کی اور بیوروکریسی کے لوگوں کے اس قوم کے پیسوں کے اوپر, یہ ہم کیوں بھگت رہے ہیں آخر؟ اور اس سے بڑھ کر بات جو برسوں سے ہم کہتے آئے, کہتے چلے آئیں گے, کہتے چلے جائیں گے انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے. اللہ کے ساتھ جنگ کرو گے, رسول کے ساتھ جنگ کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے تمہارے حالات کبھی نہیں سدھر سکتے. کتنے آرمی چیف آ گئے, کسی نے ہمت نہیں کی. آپ زراعت میں اتر کر آ گئے ہو, آپ بزنس کمیونٹی میں اتر کر آ گئے ہو, آپ نے بھائی اپنا کام کرنا چاہیے. نہیں جی کیا کرے, ملک حالات مشکل میں ہے, مشکل حالات کے اندر ایمرجنسی ہے, تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کا خاتمہ, یہ ایمرجنسی نہیں ہے ہمارے لیے. میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا, اگر آرمی چیف کا اختیار ہو اور بہت سارے کاموں میں انوالو ہیں تو خدا سے جنگ ختم کرو یار.
تم بھی قرآن پڑھتے ہو, تم حافظ قرآن بھی ہو ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے خطبے کی ہم نے آپ کی تقریر کی تحسین بھی کر ڈالی, آپ بھی قرآن میں پڑھتے ہو. اس قرآن میں لکھا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. نہیں چھوڑتے سود کے معاملات کو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کوئی سیریس نہیں ہو رہا, نہ پچھلا آرمی چیف, نہ اس وقت کے حضرات, نہ پچھلی گورنمنٹ, نہ اس وقت کی گورنمنٹ, نہ اس وقت کے مقتدر طبقات, نہ آج. کیا جواب دیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو طاقت تھی, تم نے کیا کچھ نہ کیا, تو تم نے مجھ سے جنگ ختم کیوں نہ کی, میرے رسول سے جنگ ختم کیوں نہ کی. اور کرو بھائی اس پر خدا کے بندوں کو فیصلہ. اور اس سے بڑھ کر بات, یعنی معاملہ اتنا پیچیدہ ہو چکا ہے, اتنا دل کے اندر پھنس چکے ہیں کہ اب بالکل کول انداز میں کوئی انقلابی تبدیلی نہیں آ سکتی. اب تو کوئی ہارڈ کور قسم کے ڈیسیجنز لینے پڑیں گے, اور وہ ایمانی قوت کا تقاضا کرتے ہیں. آرمی چیف نے آیت تلاوت کی نا, ہم نے تحسین کی, سورہ آل عمران آیت نمبر 139, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. کون سا ایمان؟ ہمارے ناظرہ کے ریکارڈ میں لکھا تھا مسلمان ہے, وہ والا ایمان. کلمہ میں زبان سے پڑھ لے وہ والا ایمان نہ, وہ ایمان جو دل میں ہو. اور جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو مومن کو پتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم لازماً تمہاری آزمائش کریں گے, خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, جان اور مال کے نقصان کے ذریعے, پیداوار کے نقصان کے ذریعے. پھر اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور اے نبی صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے. وہ بھوک اور پیاس کی شدتیں, وہ اپنی ثمرات اور پیداوار کے نقصان کا معاملہ, کیا آج ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ایمان تو کھڑا کرتا ہے نا بندے کو. جملے تو بڑے معروف ہیں کہ سوکھے پتے کھا لیں گے, گھاس کھا لیں گے. کیا ہم تیار ہیں اس کام کے لیے؟ اس سے کمتر پر اللہ کی بشارت نہیں آنے کی, اس سے کمتر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت نہیں آنے کی. اور دو ٹوک انداز میں پچھلے جمعے میں نے عرض کیا کراچی میں, دو ٹوک انداز میں کہنا پڑے گا انف از انف. تمہیں کتنے ٹائم زیادہ ہم سود ادا کر چکے اس اصل زر یعنی پرنسپل اماؤنٹ کا جو تم سے ہم نے قرض کے طور پر لے رکھا ہے, نہیں دیں گے تمہیں سود. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ بالکل سیدھی بات کر رہے ہیں. اول تو اللہ کا دین منع کرتے ہیں نا اس سے ہمیں, اور دوسری بات ذرا ان کی زبان میں بات کریں نا. یہی امریکہ بدماش تھا کہ جس نے ہم سے پیسے لیے F-16 کے, پرانی بات ہے, اور پھر کہا کہ نہیں وہ پریس میں ترمیم آ گئی ہے اور ہماری قانون سازی کرنے والے ادارے کے افراد نے یہ طے کر دیا ہے جناب کہ آپ نہیں دے سکتے. تو ہمارے ساتھ تو ہاتھ کیے انہوں نے پیسے لے کر. تو ہمارے بھی کوئی پارلیمنٹ نام کی چیز موجود ہے, چیز تو ہے, کوئی ہمارے بھی عدالتیں موجود ہیں, کوئی ہمارے بھی قانون سازی ہوتی ہے, ہوتی رہی ہے, عدالت کے فیصلے آتے رہے ہیں. 91 میں آیا, 99 میں آیا, 2020 میں بھی آیا, ابھی ریسنٹ پاس کی بات ہو رہی ہے بلکہ 22 میں, کہ بھائی یہ سود حرام ہے, ختم کرو اس کو. ہم نے پہلے بھی ریکمنڈیشن دی ہے, ہماری اعلیٰ عدالتوں نے فیصلہ دے دیا کہ یہ ہماری کتاب و سنت کی تعلیم کے خلاف ہے, جو کہ ملک کا سپریم لا. لکھا تو ہم نے یہی, آپ پارلیمنٹ میں قانون سازی کروائیں کہ بھائی ہماری پارلیمنٹ نے طے کر دیا کہ ہم سود ادا نہیں کریں. ہاں تمہارا پرنسپل اماؤنٹ واپس کریں گے, مگر اس سے کمتر پر یہ حالات سدھرنے والے نہیں. آج وہ کہتے چلے گئے بجلی ہم نے مہنگی کر دی, گیس ہم مہنگی کر دیں گے, ٹیکسز کی اور بھرمار کر دیں گے, اور قوم پر بوجھ ڈالیں گے, اور وہ ہمارے ایسٹس بھی ہم سے لے جائیں گے, اور آخری کیا مانگیں گے؟ ہاں مانگتے رہے وہ ہم سے, پریشر ہے. اور ہمارے تنظیم اسلامی کے بانی ڈاکٹر سراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنواتے رہے, یہ کیا تم نے قادیانیوں کو کافر قرار دے رکھا ہے؟ تم کلمہ پڑھتے وہ بھی کلمہ پڑھتے, یہ کیا ڈسکرمنیشن تم نے کر رکھی؟ ختم کرو اس چیز کو. تقاضا کر رہے ہیں آپ سے, مجھ سے. یہ کیا تم نے تحفظ ناموس رسالت کا قانون پیش کر کے رکھا ہوا ہے, پاس کر کے رکھا ہوا ہے؟ فریڈم آف اسپیچ ہوتی ہے, انسان جو چاہے سو بولے. ہیں تو 2 نمبر منافق, ان کے ہولوکاسٹ پر بات نہیں ہو سکتی, ان کے بعض ملکوں کے بادشاہ ملکہ کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی, جیسس کرائسٹ کے بارے میں جو چاہو باتیں کر لو, اور معاذ اللہ قرآن کی جو چاہو بے حرمتی کر لو, محمد مصطفیٰ کی شان میں جو چاہو گستاخی کر لو, معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ڈویلٹی ان کا, 2 رخا پن ہے, منافقت ہے ان کی. لیکن ہم سے کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا تم نے تحفظ قانون رسالت جو ہے وہ پاس کر رکھا ہے, اور تم اس کی اجازت نہیں دیتے کہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پر جو چاہے سو کرتا رہے. یہ سارے پریشر ہیں. اور آخری تقاضا کیا ہوگا؟ ملک کی اسلامی شناخت وہ تو ہم ختم کرتے چلے گئے, عورتوں کو بھی ہم نے میراتھن کرا کے دنیا کے سامنے اپنا سافٹ امیج پیش کر دیا, اور LGBTQ کے راستے ہموار کر کے ہم پیش کریں, تمہارے ساتھی پریشان نہ ہو. آخری تقاضا کیا کریں گے؟ تم ہو ایک اسلامی طاقت, ایٹمی طاقت معاف کیجیے گا,
اور دعویٰ کرتے ہو کہ تم اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور پوری دنیا میں جذبات بھی سب سے زیادہ تمہارے جوانوں میں اب بھی ہیں، اور تم ہو ایک ایٹمی صلاحیت جو ہمیں کھٹکتی ہے، تو کل کیا کہیں گے؟ دے دو ہمیں۔ یوکرین کا بیڑا غرق کیا تھا، پھنسا ہوا ہے آج وہ، کیا بچے گا آپ کے پاس میرے پاس؟ یہ بھی ہم کہتے رہے۔ تو بابا آج نہ کرو، انف از انف، اس کے لیے جرأت ایمانی چاہیے، دیوانہ بننا پڑے گا اور مشقتوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا، ورنہ اسی طرح سسک کے مرتے رہیں گے۔ تو ایک دفعہ بہادری کے ساتھ مرنے کا فیصلہ کیوں نہ کر لیں؟ منع کرے نہیں دیتے تمہیں۔ لیٹن امریکہ کے ممالک نے منع کیا تو انہوں نے اس کو اکوموڈیٹ کیا تھا، ان کو بھی پتا ہے اگر یہ بالکل منع کر دیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا ہمیں، تو تھوڑا ہلکات رکھنے کے بارے میں سوچا جائے گا۔ لیکن سچی بات ہے کہ یہ سارے عقلی دلائل تھے۔ اصل دلیل کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی نصرت پر آؤ گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور جب تک اللہ کے ساتھ کمیٹڈ نہ ہو، اللہ پر توکل اور ایمان نہ ہو، یہ جرت مندانہ فیصلے نہیں ہو سکتے۔ مگر ایسے جرت مندانہ فیصلوں سے کم تر پر یہ مسائل حل نہیں ہوں گے اور اس ملک کا استحکام ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ بنا ہے اللہ کے نام پر، اسلام کے نام پر، یہ اگر محفوظ رہے گا تو اسلام ہی کے نام پر، اس سے کم تر پر کوئی تصور نہیں ہے کہ اس ملک کی بقا ممکن ہو سکے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے مقتدر طبقات کو جرأت ایمانی دے، اور مجھے اور آپ کو، عوام کو بھی دے۔ انف از انف والی بات ہے، ورنہ سسک کر ایڑیاں رگڑ کر مرتے ہی چلے جائیں گے، کبھی سدھریں گے نہیں ہمارے حالات۔ یہ جرأت ایمانی والے فیصلے کرنے کی اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہماری قوم کو اجتماعی توبہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔